A Tale of Unexpected Love. سرور عشق میرا. تحریر ہما قریشی. قسط بچار. نکاح اسپیشل. وہ اس وقت جہاندادہ شانی کے ایک انتہائی خوبصورت اور پراسرائش گیسٹ روم میں موجود سنگھار آئینے کے عین سامنے کھڑی اپنا حسن نہار رہی تھی، جو کسی بھی مرد کو اپنی طرف مائل کرنے کی بھرپور صلاحیتوں سے مالا مال تھا. لیکن فلل کی زندگی میں آج تک کوئی ایسا مرد شامل نہیں ہوا تھا جس نے اس دل کو تسخیر کیا ہو، مگر آج وہ خود کو جس شخص کی پناہوں میں دینے جا رہی تھی وہ بلا کا سرد مزاج، پتھر دل اور صنف نازک سے خار کھانے والا مرد تھا. اس کی یہ خوبصورتی شاید ہی اس کا دل پگھلا سکتی. وہ اس وقت محب کی جانب سے نکاح کے لیے فراہم کیے گئے نفیس سے سفید رنگ گھیردار فراک میں ملبوس تھی، جس کے گلے اور بازوؤں پر گولڈن تار کا نفیس ساگام تھا، ساتھ ہم رنگ چوڑی دار پاجامہ اور ہلکی کڑھائی والا دوپٹہ اس کے سڈول سراپے پر خوب جچ رہا تھا. ہر قسم کی آرائش و زیبائی سے پاک چہرہ اپنے قدرتی حسن میں بھی خوب دمک رہا تھا. جیولری کے نام پر ناک میں محض ایک سیاہ نگینہ موجود تھا، جو اس کی دودھیا رنگت پر الگ ہی مقناطیسی سی کشش رکھتا تھا. وہ جو سوچوں میں گم کھڑی اپنی آئندہ زندگی کی بابت سوچ بچار میں گم تھی، دروازے پر ہوتی دستک پر چونکی. آ جائیں میڈم، سر پوچھ رہے ہیں کہ آپ ریڈی ہیں؟ انہوں نے سر جھکائے مؤدب انداز میں سے ساریہ پوچھا. محب سر آ گئے؟ دل زوروں سے دھڑکا تھا. جی کچھ دیر قبل ہی آئے ہیں. اگر آپ ریڈی ہیں تو پلیز نیچے آ جائیں. سر کو انتظار کرنا پسند نہیں ہے. وہ محب کا دیا گیا پیغام فلک تک پہنچاتے روم سے باہر نکل آئے تھے. آئندہ نازک وقت کی فکر کے باعث اس کی ہتھیلیاں پسیج گئی تھیں. گھبراہٹ کے مارے پیشانی پر چند شبنمی قطرے نمودار ہوئے تھے. بھوری بادامی آنکھوں میں خوف ہلکورے لے رہا تھا. وہ ہنوز اپنے جلد بازی کے فیصلے کو لے کر خدشات کا شکار تھی. ریلیکس فلک، سب ٹھیک ہے. یہ صرف تمہاری جاب کا ایک حصہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس نے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کیا اور آئینہ میں واضح نظر آتے عکس پر ایک آخری دائرانہ نگاہ ڈالتی وہ مضبوط قدم اٹھاتی روم سے باہر نکلتی نیچے کی جانب بڑھی تھی، جہاں وہ دلکش شہزادہ شخص یقیناً اس کی آمد کا منتظر تھا. فیاض صاحب کے ہاؤس میں اس وقت ایک عجیب ہی گمسان کرم چھڑا ہوا تھا. وہ شدید غصے کی کیفیت سے دوچار اپنے بیڈ روم میں موجود مسلسل اپنی بیوی سے جھگڑا کرنے میں مصروف تھے، جو انتہائی غیر مناسب لباس زیبتن کیے، موقع کی مناسبت سے بھراؤ سنگھار کیے، اپنے کسی غیر مسلم فرینڈ کے گھر پارٹی میں جانے کے لیے بالکل تیار تھی. آخر تم اپنی سوچ کب تبدیل کرو گے فیاض؟ آخر اس ڈریس میں برائی ہی کیا ہے؟ اس وقت شازمہ آف شولڈر بیک لیس ٹخنوں سے اونچے جسم سے چپکے لیٹسٹ فیشن کے حساب سے ماڈرن لباس زیبتن کیے بیبی شاور میں جانے کے لیے بالکل تیار تھی. لباس انتہائی چست اور نامکمل تھا، جس میں اس کے بدن کی تمام تر رانائیاں نمایاں ہو رہی تھی. تم کوئی ایسا ڈریس بھی تو پہن سکتی ہو جس میں تمہاری اسکن شو نہ ہو. وہ شدید ضبط سے بولے تھے، آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی. نہیں، یہ ڈریس میں نے خاص الخاص آج شام پارٹی میں پہن کر جانے کے لیے ہی منگوایا تھا. وہ ناگواری سے گویا ہوئی. اف میرے خدا! وہ سر تھام گئے جبھی دروازے پر دستک دیتی المیرا روم میں داخل ہوئی. فیاض صاحب نے ذرا سی نظر اٹھا کر دیکھتے فوراً سے نگاہیں پھیری تھی. خود تو تم بےہودہ لباس زیبتن کرتی ہو، ساتھ ہی میری بیٹی کو بھی یوں بے لباس کر رہی ہو. وہ اسے بھی غیر مناسب نامکمل لباس میں دیکھ چکی. فیاض اپنا یہ فضول سا ڈرامہ بعد کے لیے رکھو، فی الحال ہمیں لیٹ ہو رہا ہے، چلو ہنی. وہ المیرا کا ہاتھ تھامتی بیبی شاور میں جانے کے لیے نکل گئی تھی. فنکشن کا اہتمام شہر سے دور کسی فارم ہاؤس پر کیا گیا تھا، جہاں ہر قسم کی فحاشی اور برائی کا ہونا لازمی تھا. انہیں تو اب ہر لمحہ اپنی جوان بیٹی کی ہی فکر لاحق رہتی تھی، جو ماں کی صحبت کے باعث حد سے زیادہ بے باک ہو گئی تھی. یا میرے اللہ، اب مجھے تو ہی کوئی راہ دکھا. وہ کرب آمیزی سے سوچتے اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئے تھے، مگر کیا کرتے مجبور تھے. کہ پاکستان تو تھا نہیں جہاں وہ بیوی اور بیٹی کو ہاتھ پکڑ کر گھر میں بٹھا دیتے اور وہ خاموشی سے ان کی بات مان جاتی. جہانداد آشیانے کی دو طرفہ سیڑھیوں کے اختتامی حصے پر عین وسط میں اس کا منتظر کھڑا. محب بارہا کلائی پر بندھی برینڈڈ گھڑی پر نظر ڈال چکا تھا، جبھی اس کی غیر ارادی سی نگاہ سیڑھیوں کی جانب اٹھی تھی اور پھر پلٹنا بھول گئی تھی. سہج سہج کر قدم اٹھاتی، فراک کا گھیر تھامے نزاکت سے سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آتی، فلک کا دعات روپ دیکھ کتنے ہی لمحے وہ مبہوت سا ٹکٹکی باندھے بس یک ٹک سا دیکھ رہا تھا، مانو وہ کسی سحر میں جکڑا اپنی نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا، جس کا ہر بڑھتا قدم دھڑکنوں کی رفتار بڑھا گیا تھا. جبکہ وہ جو گھبرائی سی یعنی سوچوں میں گم سیڑھیاں اتر رہی تھی، اپنے وجود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر
قاتلانہ نگاہیں اٹھا کر سامنے کو دیکھتی سٹپٹا کر رہ گئی تھی۔ پشت پر ہاتھ باندھے بڑی توجہ سے وہ بغیر پلک جھپکے اسے نہارنے میں مصروف تھا، جس سفید جوڑے میں ملبوس کوئی ابصرا ہی لگ رہی تھی، اور دل کے چہرے میں حد سے زیادہ اپیل کرتا وہ ناک میں موجود سیاہ پتھر تھا، جو کھلتے گلاب کسی رنگت کی رونق کو چار چاند بخش رہا تھا۔ آخری زینے پر قدم رکھتے اس نے لب دانتوں تلے دبائے، گھبرا کر سیاہ بالوں کی ایک شرارتی سی لٹ کان کے پیچھے اڑسی۔ وہ گڑبڑا کر ہوش میں آتا اپنی نگاہوں کی بے باکی پر خجل سا ہوا تھا اور لمحوں کے ہزارویں حصے میں اپنے خول میں سمٹ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ اپنی جھیم مٹانے کو فلک نے پہلی ملاقات کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے اخلاقاً اور مروتاً سلام گھڑا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اس کی جانچتی نگاہیں وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ آپ تیار ہیں فلک؟ اس کے لہجے کی گمبھیرتا پر وہ جھٹ سر اسپات میں ہلا گئی۔ یہاں آپ کو کوئی تکلیف تو پیش نہیں آئی؟ وہ دھیمے مگر مضبوط لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ فلک نے تھوک نکل کر اپنا کانفیڈنٹ بہار رکھتے اس کی مقناطیسی آنکھوں میں جھانکا، جہاں بلا کی سردی اور اجنبیت قائم تھی۔ وہ شخص اپنے تاثرات چھپانے میں ماہر تھا۔ سفید رنگ قومی لباس میں ملبوس محب ماحول پر چھایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب دیتی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ تو پھر چلیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے، اس نے کہتے ساتھ ہی اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تھا، جو ذرا جھجک کر قدم اٹھاتی جہانداد آشیانے کے بیرونی حصے کی جانب بڑھی تھی، جبکہ اس کے پیروی میں قدم اٹھاتا محب اب کار پوچھ میں آیا تھا، جہاں ان کی گاڑی کے ساتھ ساتھ پروٹوکول کے لیے ساتھ جانے والی گاڑی بھی تیار تھی۔ کارز کے دروازہ کھولنے پر وہ دونوں ہی گاڑی میں بیٹھے تھے اور محب کے اشارے پر ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ انہیں سفر باندھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ فلک ظہیر عالم محب آسام سکندر کی ہمراہی میں اب مسجد کے راستے کی جانب گامزن تھی۔ بیک سیٹ پر موجود محب سے فاصلہ بنائے بیٹھی تذبذب کا شکار مسلسل ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ سفید رنگ کڑکڑاتے شلوار سوٹ میں ملبوس شخص کی چھبی نرالی تھی، جس کے وجہ چہرے پر بلا کی سردگی چھائی ہوئی تھی۔ اس کا خوشبوؤں میں بسا وجود حواسوں پر سوار ہوتا محسوس ہوا تھا۔ سینے میں تیزی سے دھڑکتے دل نے الگ ہی اتھل پتھل مچا رکھی تھی، جبکہ وہ اس کی حالت سے یکسر انجان خاموشی سے پیشانی پر بل ڈالے موبائل اسکرین پر جھکا، اسکرین کو اوپر نیچے اچھالتے نہ جانے کون سے قارون کا خزانہ تلاش کر رہا تھا۔ دونوں کے درمیان مزید کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی فلک نے پہل کرنے کی کوشش کی تھی۔ فلک چند لمحوں کے توقف سے موبائل اسکرین سے نظر پھیرتی محب کے ٹھہرے لہجے کی پکار نے گاڑی میں چھائی معنی خیز خاموشی کو توڑنے کا قصد کیا۔ جی وہ چونک کر ذرا لرز کر اس کی جانب پلٹی تھی، اور محب جو اس سے کچھ کہنے کا ارادہ رکھتا تھا اس کی بھوری آنکھوں میں تیرتی نمی میں کھو سا گیا تھا۔ وہ پہلی بار کسی صنف نازک کی آنکھوں کی گہرائی میں خود کو ڈوبتا محسوس کر رہا تھا، جو پلکوں کی چلمن گرائے اضطرابی سی کیفیت کا شکار، ہاتھوں کو مسلتی پنکھڑی لب دانتوں تلے دبائے بیٹھی محب کے پتھر دل پر پہلی جونک لگا چکی تھی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا بے داغ حسن مزید دمک رہا تھا۔ آر یو اوکے؟ وہ سر جھٹک کر فوری طور پر سنبھلا۔ فلک کی پیشانی پر چمکتے شبنمی قطرے اس کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکے تھے۔ تیز رفتاری سے چلتی گاڑی فاصلے سمیٹتی جا رہی تھی۔ نکاح کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ محب پہلی بار اس شخص کا نام بغیر کسی القاب و لقب کے پکارتے ایک عجیب سی جھجک نے اپنے ہی سائے میں جکڑ لیا تھا۔ زبان لڑکھڑا سی گئی تھی، دل کی دنیا زیر و زبر ہوئی تھی۔ فلک، اگر آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی ہیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے کہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ وہ پتھر دل شخص شاید بھوری آنکھوں کی تیرتی نمی محسوس کر نرم پڑ گیا تھا، جبکہ اس کا بھاری گمبھیر لہجہ اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، دراصل اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہوں، وہ بھی اپنے گھر والوں کی اجازت اور موجودگی کے بغیر، تو تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ نگاہیں پھیرتی مدھر آواز میں بولتی معصوم لگی تھی۔ اس نے بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا تھا۔ اس کے ارد گرد ہمیشہ بولڈ لڑکیوں کا ہجوم ہی رہا تھا، جن میں شاید نزاکت اور ایسے شرم و حیا کا فقدان تھا، مگر آج اس قدر قریب سے کسی صنف نازک کو ان نازک لمحات میں بخلاہٹ کا شکار دیکھ رگوپے میں عجیب سا سرور سرایت کر گیا تھا۔ ریلیکس، آپ کچھ غلط کام کرنے نہیں جا رہی ہیں، بلکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر نکاح کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، اور اس نکاح کے پیچھے ہمارا مقصد نیکی ہے، یعنی نسل کی پروان، جو اتنا بھی غلط نہیں جتنا آپ گھبرا رہی ہیں۔ تو پلیز خود کو ہلکان نہ کریں۔ وہ متوازن لہجے میں گویا ہوا، شاید وہ اس کی پریشانی بھانپ گیا تھا، جبھی گاڑی ایک جھٹکے سے مسجد طوبہ کے صدر دروازے کے عین سامنے آ کر ٹھہری تھی۔
دونوں کے مابین ٹھہرے عجیب سے لمحات کا فضول شناک سے ٹوٹا تھا۔ وہ دونوں ہی چونکے، ایک غیر ارادی اور پہلی نگاہ مسجد طوبہ کے گول گنبد پر گئی تھی اور پھر کچھ لمحوں کے لیے وہیں ٹھہر گئی تھی۔ مسجد کا گول گنبد خود میں ایک سحر انگیز شاہکار تھا جسے بارہا دیکھنے کے باوجود نظر ٹھہر سی جاتی تھی۔ طوبہ مسجد پاکستان کے شہر کراچی میں واقع خوبصورت مسجد ہے جو گول مسجد کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ یہ مسجد 1969 میں کراچی کی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں تعمیر کی گئی تھی۔ مسجد طوبہ غالباً واحد گنبد کی حامل دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ یہ شہر کے اہم سیاحتی مقام میں سے ایک بھی ہے۔ اس مسجد کو خالص سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا ہے اور یہ بغیر کسی ستون کے صرف بیرونی دیواروں پر کھڑا ہے۔ عبادت گاہ کے مرکزی وسیع و عریض کمرے میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ ہاتھ دیجیے۔ مجھے سیر میں جکڑی پلک تک جھپکنا بھول گئی تھی۔ محب کے سرسراتے لہجے پر چونکی۔ گارڈز کے دروازہ کھولنے پر پہلے وہ خود گاڑی سے اترا تھا، پھر فلک کو اترنے میں مدد دینے کے لیے اس کے سامنے ہتھیلی پھیلائی تھی جو فراک کی گھیر کی وجہ سے الجھ سی گئی تھی۔ جی؟ وہ اس ذرا نوازی پر تمام تر کوشش طرح کرتی ٹھہر گئی تھی، آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا تھا۔ فلک، ہاتھ دیجیے۔ اس کے سامنے اپنی چوڑی مردانہ ہتھیلی پھیلائے وہ اس نازک لہر کے تھام لینے کا منتظر تھا۔ فلک تو اس ذرا سی کرم نوازی پر ہی اپنے بھاری ہوتے وجود کو ہواؤں میں تحلیل ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اسے ہونک ہوا دیکھ گہری سانس خارج کرتا خود آگے بڑھ کر اس کا مومی ہاتھ تھام اپنے سخت ہاتھوں کی گرفت میں قید کرتا گاڑی سے باہر نکلتا اسے مخمصے میں ڈال گیا تھا جو اس کے سیر میں جکڑی ٹرانس میں بس اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ چلیں، اس بات میں سر ہلاتی جیسے وہ اس شہر سے باہر نکل آئی تھی، اس کی ہمراہی میں سہج سہج کر قدم اٹھاتی مسجد کے اندرونی حصے کی جانب گامزن تھی، جبکہ اس کی سخت گرفت میں قید ہاتھ سر پڑ گیا تھا۔ ہاتھوں میں لرزش واضح تھی جسے محب اعظم سکندر نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ یہ وقت ہر لڑکی کے لیے مشکل ہوتا ہے، جبکہ فلک ظہیر عالم کا تو مسئلہ ہی دوسرا تھا۔ اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو بمشکل سنبھالے وہ اس وقت مسجد کے حجرے میں موجود مسلسل اپنی بھیگی ہتھیلیوں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ وجود میں چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوئی تھی، جبکہ وہاں موجود کچھ خواتین نے اس کی بلائیں لیتے ان دونوں کی جوڑی کو خوب سراہا تھا۔ ارکالود پیشانی کو ٹشو سے تھپ تھپاتی وہ اپنی ہی لایانی سوچوں سے جنگ کرنے میں مگن تھی۔ بے ساختہ ہی اپنی ماں کی یاد ستائی تھی۔ مسجد کے کشادہ حال میں دو زانوں بیٹھے محب کے حکم پر نکاح کے مناظر لائیو کیمرے کی آنکھ میں قید کرتے امریکہ میں قائم سکندر ولا کی بڑی سی LED پر اسکرین پر دکھائے جا رہے تھے۔ محب کی ہمراہی میں ساتھ آئے سیکیورٹی گارڈز میں سے ایک لیڈی نے آگے بڑھ کر اورگینزا کا سرخ دوپٹہ اس کے سر پر ڈال دیا تھا۔ وہ سانس روک کے ٹھہر گئی تھی۔ مائک میں گونجتی آواز پر وہ چونکی، بادامی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر پھسلتے بے مول ہو رہے تھے۔ فلک ظہیر عالم بنت ظہیر عالم، آپ کا نکاح محب اعظم سکندر ولد اعظم سکندر کے ساتھ بعوض 50 لاکھ حق مہر سکہ راج البرق گواہان کی موجودگی میں ہونا قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کسی خاتون نے ہولے سے فلک کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ جو پورے وجود سے لرز رہی تھی سہارا پاتے ہی ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ شکر تھا کہ وہ پردے میں تھی، ورنہ وہ اپنے آنسو اس پتھر دل شخص کے سامنے بے مول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بیٹا، جواب دیجیے۔ الفاظ سہرائے گئے تھے۔ فلک کی ہچکی بن گئی تھی، پھر خود پر ضبط کرتے اس کے لب پھڑپھڑائے۔ قبول ہے۔ اس بار وہ بغیر کسی دقت کے اپنی زندگی کے تمام جملہ حقوق ایک ایسے شخص کے نام کر چکی تھی جسے وہ صرف چند مہینوں سے جانتی تھی۔ ایک ہی صدا 3 بار گونجی تھی اور تینوں بار اس کی رضامندی پر مبارک سلامت کی آوازیں بلند ہوئی تھیں، جبکہ محب چہرے پر بے پناہ سر تاثرات سجائے خاموش بیٹھا نکاح کی کارروائی مکمل ہونے کا منتظر تھا۔ محب اعظم سکندر ولد اعظم سکندر، آپ کا نکاح فلک ظہیر عالم ولد ظہیر عالم کے ساتھ بعوض 50 لاکھ حق مہر سکہ راج البرق گواہان کی موجودگی میں ہونا قرار طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے طلسماتی لفظوں کی گونج پر اس نے لمحوں کی تاخیر کیے بغیر اپنے اللہ کو حاضر ناصر جان کر پورے دل سے ہر خوبی اور خامی سمیت فلک محب اعظم سکندر کو اپنی زوجیت میں قبول کر لیا تھا اور اس جیتی جاگتی حقیقت خود میں اتار لیا تھا کہ وہ نازک اندام دوشیر صاحب اس کی ملکیت تھی، اس کا لباس، ہر سکھ دکھ کے ساتھی، نکاح کی طاقت تھی یا پھر اس جگہ کا سحر تھا جس میں وہ بری طرح سے جکڑ کر رہ گیا تھا۔ فی الحال دماغ سے ہر غلط سوچ کہیں دور جا سوئی تھی۔ مسجد کے ساتھ ساتھ 7 سمندر پار سکندر ولا میں موجود لوگوں میں بھی مبارک سلامت گونج اٹھا تھا۔
اس بات سے بے خبر کہ وہ دونوں فریق اپنے خاندان کی خوشیوں سے بے نیاز الگ ہی منصوبہ بندیاں طے کیے بیٹھے تھے، جبکہ دور کھڑی قدرت ان دونوں کے تیار کردہ لائحہ عمل پر چپکے سے مسکراتی اپنی راہ چل دی تھی۔ امریکہ میں قائم ولا کے انتہائی خوبصورت بیڈ روم میں موجود ایڈم نے گزری سیاہ شب کو اپنے انداز میں رنگین کیا تھا۔ آج موسم ابر آلود تھا، گہرے بادلوں نے چاروں جانب سے ولا کو گھیر رکھا تھا، گویا وہ بس برسنے کو بےتاب تھے۔ اپنے لمبے بالوں کی پونی بنائے آئینے کے عین سامنے کھڑا، اپنی شرٹ درست کرتا بس نکلنے کو تھا۔ کل کی ساری رات مدہوشی میں اپنی حالیہ بنی گرل فرینڈ کے ساتھ گزری تھی، جو امریکہ کے کسی بزنس مین کی بیٹی تھی۔ وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو کر خود اس کے نزدیک آئی تھی۔ ایسی صورتحال میں ایڈم اس سنہری موقع کا فائدہ نہ اٹھاتا، ایسا ہونا تو ناممکنات میں سے تھا۔ اس نے ایک نگاہ بیڈ پر موجود اس سنہری بالوں والی لڑکی پر ڈالی، جو بالوں کا اونچا جوڑا بنا کر سمیٹتی اسے دیکھ بے باکی سے مسکرائی تھی۔ ڈارلنگ، ہم دوبارہ کب ملیں گے؟ اپنے وجود پر بیڈ شیٹ لپیٹے بیڈ سے اتر کر نزدیک آ کر پیچھے سے اس کے گلے میں باہیں ڈالتی ایک ادا سے بولی تھی، جب تم چاہو گی۔ وہ ہاتھ سے پکڑ کر گھماتا عین مقابل لاتا ایک بے باک سے شرارت کرتا اس کے مہندی رنگ بالوں کی لٹوں سے گھیر رہا تھا۔ تو کیا ہم کل مل سکتے ہیں؟ اس کے تنے نکوش پر انگلیاں پھیرتی وہ سوالیہ گویا ہوئی۔ ہیزل براؤن آنکھوں کی چمک دیدی تھی۔ ضرور، کیوں نہیں؟ اس کے چہرے پر جھکتا اس کی کمر کے گرد حصار ڈالتا۔ وہ ایک بار پھر مدہوش ہو چکا تھا۔ المیرا ڈارلنگ، مائی سویٹ ہارٹ، میری بات تو سنو۔ ایتھن اسے مسلسل راضی کرنے کے جتن کر رہا تھا، جو اسے نظر انداز کرتی مسلسل چلتی جا رہی تھی، اور وہ ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ تمہیں بریک اپ کے معنی سمجھ نہیں آتے کیا؟ ایک جھٹکے سے اس کی جانب پلٹتی درستگی سے چلائی تھی۔ او مائی سویٹ ہارٹ، اپنی جان سے ناراض ہے؟ کوئی بات نہیں، میں منا لوں گا۔ وہ لوگ اس وقت ایک سڑک پر موجود تھے۔ اس واقعے کے 1 ماہ بعد یہ ان کی دوسری ملاقات تھی۔ اوہ گوش، تم کس قسم کی چپکو انسان ہو ایتھن؟ وہ تعصب زدہ سانس خارج کرتی اس سر ہوا میں پھینک کر بڑبڑائی۔ وہ آج کل حد سے زیادہ چڑچڑی ہو رہی تھی، اور اس سب کی وجہ ایڈم کی گمشدگی تھی، جو اس روز کے بعد گدھے کے سر سے سینگ کی مانند غائب تھا۔ جان، چپکو نہیں، تمہارا لور ہوں۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر آج پھر زبردستی اس پر جھکتا کمینگی سے بولا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ ایتھن، نہیں کرو یار، میں اب تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ اگر ایتھن کا قریب آنا اچھا نہیں لگا تھا تو برا بھی نہیں لگا تھا۔ تو کیا چاہتی ہو تم؟ بریک اپ ہو چکا ہے ہمارا، مینس میں اور تم الگ الگ ہیں۔ مجھے تم سے کسی قسم کا کوئی ریلیشن نہیں رکھنا، سمجھ گئے؟ پنگش عادت اٹھاتی غصے سے پھنکاری تو وہ ایڈم کو زیر لب مغلطات بکتا بڑبڑایا۔ اوکے ٹھیک ہے بیبی، ویسے وہ ہولڈ میں تمہارے ٹائپ کا ہرگز نہیں ہے، سو بی کیئرفل۔ وہ کمینگی سے مسکرایا۔ المیرا کو طیش چڑھا۔ کیا تم اپنا منہ بند رکھ سکتے ہو؟ وہ دان کچکچا کر مزید اس کا ایک بھی لفظ سنے بغیر اپنے رستے ہو گئی تھی، جو بے باکی سے کہکا لگاتا، گلے میں پڑی چین انگلی پر گھماتا، سیٹی کی دھن پر گنگناتا وہیں سے پلٹ گیا تھا۔ جاری ہے۔